کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ رد کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اصل حدیث غدیر کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ ہم اپنا مقالہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اب ایک بار میرے ساتھ مل کے آپ نے نعرہ بھی لگانا ہے، اور ایک نعرہ جس کا مفہوم 14 صدیوں میں آ رہا ہے، شاید نعرے کی شکل میں وہ آج ہم لگائیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہوگا، یہ 14 صدیوں کا ہی ایک سبق ہے جس کو آج ہم موجودہ زمانے کی ضرورت کے پیش نظر ایک نئے عنوان اور نئے گلدستہ کی شکل میں پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، لبیک 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 یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم حدیث غدیر من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس حدیث کی انشاءاللہ شرح کریں گے، اور سارے حضرات اس شوق سے سنیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَافِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ دعا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقبول دعا ہے ہر اس بندے کے بارے میں جس میں یہ شرطیں پائی جائیں۔ دعا کس چیز کی ہے؟ کہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے، اس کا مزاج باغ و بہار رہے، اس کو خوشحالی ملے۔ نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا، اللہ پر رونق رکھے ایسے بندے کے چہرے کو، کس کو؟ من سمع مقالتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری حدیث کو سنا، فحافظہا، اسے یاد کر لیا، زبانی یاد کر لیا، ووعاہا، یاد کرنے کے بعد پھر محفوظ بھی رکھا، وَأَدَّاهَا، اور پھر آگے کسی تک اسے پہنچا بھی دیا۔ سامعہا، فحافظہا، ووعاہا، وَأَدَّاهَا، یعنی 4 کام جس نے کیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کے گئے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس پر یقین ہے۔ اس لیے تمام حضرات یہ حدیث کے یہ آج کے درس کو جو حدیث غدیر کا درس ہے اسے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں اور ساری بحث کو محفوظ کریں۔ تو غدیر ایک مقام ہے، خم، غدیر خم، خم جگہ ہے جہاں پر ایک تالاب تھا، تالاب کو عربی زبان میں غدیر کہتے ہیں۔ جحفہ کے مقام پر حج سے واپسی پہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتماع میں ایک خطبہ دیا، اور اس کا جو مین حصہ ہے وہ حدیث غدیر ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا فہذا علی مولاہ۔ اس سلسلہ کے اندر 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے حدیث غدیر کا پس منظر اور ایک ہے عید غدیر کا پس منظر، یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ اور پھر ایک ہیں وہ لوگ کہ جن کے بڑے صدیوں سے عید غدیر مناتے آ رہے ہیں، اور ایک ہیں نئی نئی سواریاں
جنہیں اب شوق ہو رہا ہے عید غدیر منانے کا، تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہمارے مخاطب ہیں، اور دونوں کے لیے ہی ہم اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقی طور پر ان کو بتایا جائے کہ پس منظر کیا تھا، خطبہ کیا تھا، خطبے کے الفاظ کے صحیح مطالب کیا ہیں، پھر اس کو جن کو خطبہ دیا گیا، سب سے پہلے جن کا ہاتھ پکڑ کے دیا گیا انہوں نے اسے کیا سمجھا، پھر جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے دیا گیا انہوں نے کیا سمجھا، پھر ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا سمجھا، اور چلتے چلتے پھر بعد کے اسلاف میں سید نا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا، حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا، اور ہم نے کیا سمجھا۔ تو اس لیے یہ نہایت ہی اہم گفتگو ہے جس پر آگے مستقبل کے سالوں میں مسلک کے تحفظ کا بہت زیادہ مدار ہے۔ جس طرح آیت کا شان نزول ہوتا ہے تو حدیث کا شان ورود ہوتا ہے، تو حدیث کے شان ورود کو اگر سمجھ لیں تو پھر حدیث کے معنی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حدیث غدیر کا شان ورود وہ مسند امام احمد میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے۔ میں مستدرک للحاکم سے اختصار سے بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ جتنی کتابیں ہیں سب میں اس کا ذکر ہے، اور پھر بالخصوص اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں اسی کتاب سے پیش کروں گا جس کو سنتے ہی بہت لوگوں کے بڑے دل دہل جاتے ہیں تصفیہ سے۔ تو یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود راوی ہیں، کہتے ہیں غزوت مع علی رضی اللہ تعالی عنہ الی الیمن، کہ میں دوسرا ترجمہ تفصیل وہاں سے بیان کروں گا، غزوت مع علی کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ یمن میں جہاد کیا، فرأیت منہ جفوتاً، میں نے یہ صحابہ کی آپس میں بات چیت ہے اسی لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، میں نے ان سے کچھ جفا دیکھی، فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت علی، تو میں نے آ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، فتنقصتہ، تو میں نے تذکرے میں ان کی شکایت لگائی، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو کہتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، تو جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نقص کی نسبت کی کہ مجھے ان پر یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا، یعنی جس طرح غصہ آ جاتا ہے، فقال یا بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے محبوب ہیں۔ فقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض نہ کرو، اگر تمہارا میرے ساتھ پیار ہے، میں تمہارا محبوب ہوں، تو جس کا میں محبوب ہوں مولا علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے، علی بھی اس کے محبوب ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تم محبت کرو اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم بغض رکھو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ محبت جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی جائے، یعنی ضروری طور پر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
اب یہاں پر ساری بحث جو ہے وہ لفظ مولا پر ہے. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. کوئی سنی ایسا نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہونے کا انکار کرے، مگر کوئی سنی ایسا نہیں جو اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل سمجھے. مولا سب مانتے ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت. ہم ناسبیوں یا خارجیوں کی بات نہیں کر رہے، اہل سنت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مانتے ہیں. رافضی بھی لفظ مولا کا اقرار کرتے ہیں. یہ حدیث اگرچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے ذکر نہیں کی اپنی صحیحین کے اندر، مگر یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. یعنی اس میں کوئی کمزوری نہیں ان الفاظ کے اندر جو من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا فہذا علی مولاہ. باقی جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، دیگر ہزاروں کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ اصل الفاظ موجود ہیں. بعد والے جو ہیں اللہم والی من والاہ، اس کے لحاظ سے بحث ہے کہ ان کی فنی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں مین، ان کے اندر اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں کہ جس میں کہا جائے کوئی کہے کہ سند کمزور ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب بحث ساری جو ہے وہ لفظ مولا پر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر اگر عید منائی جائے تو تھوڑی ہے. تو اس بنیاد پر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو کوئی لقب دے رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں عید مناؤں گا تو ضرور منانی چاہیے. لیکن ایک جھوٹ پر عید منانا، پہلے جھوٹ گھڑنا اور پھر اس پر عید منانا، اور جھوٹ بھی ایسا کہ جس کا حملہ قرآن پہ ہوتا ہو، جس کا حملہ پورے دین پہ ہوتا ہو، جس کا حملہ سارے اہل بیت اور سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہو، وہ جھوٹ تو سننا بھی جائز نہیں، اس کی عید کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو اس حدیث کے اندر یہ جو اس کا پس منظر ہے وہ بھی لفظ مولا سمجھنے کے لیے معاون قرار پائے گا. اور اس کے علاوہ ایک پس منظر ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، وہ بھی اسی چیز کی وضاحت کریں گے جو لفظ مولا کا مطلب ہم اہل سنت و جماعت لیتے ہیں. روافض مولا کا مطلب متصرف فی الامور کرتے ہیں. مولا کا مطلب اولا بالامامہ، امامت کا حقدار، اور متصرف فی الامور. اور ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ مولا بمانا محبوب ہے. یعنی سرکار یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ہلکا نہ جانو، یہ یوں فرض ہے جیسے میری محبت فرض ہے. اور اس کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے برعکس، ان کے لیے یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا؟ کیونکہ جب ہم مولا بمانا محبوب کرتے ہیں تو وہ کہیں گے تو وہ تو محبت تو سب کی ہے، پھر ان کی کیا خصوصیت ہے؟ تو وہ بھی آگے جا کر ہم بیان کریں گے اس کا سبب. اب مطلقاً جو لفظ مولا ہے، چونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اگر صرف قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر ہی لفظ مولا کے کئی معنی ہیں. لفظ مولا کے معنی کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید میں ایک ہوتا ہے مولا نسب، نسب کے لحاظ سے مولا، جس طرح کہ سورہ نساء کے اندر ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
اب یہاں پر جو موالی ہے، موالی مولا کی جمع، تو یہ مولا نسب ہے، نسب کے لحاظ سے